آج کا ہمارا ٹاپک ہے خدمت انسانیت کے اخلاقی اصول۔ ایٹیکیٹس آر ایتھکس آف والنٹیئرزم، ایتھکس آف سرو ٹو ہیومینٹی۔ آغاز کرتے ہیں۔ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، آپ کو بھی اسکرین نظر آ جائے گی۔ امید ہے میرا ٹاپک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈی کوڈ قرآن لیکچر نمبر 10، خدمت انسانیت کے اخلاقی اصول، دیانت اور کردار۔ آج کا ٹاپک اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ خدمت انسانیت کا کام کرتے ہیں، اور خدمت انسانیت میں ڈیفینیٹلی جب انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس میں انسان کی سوچ، انسان کا ایٹیچیوڈ، انسان کا بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ انسانوں سے واسطہ ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ایک بڑی اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ آپ نے ہر کام میں ود ڈیو ریسپیکٹ آپ نے عزت نفس کا خیال رکھنا، بینیفیشری کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ جس آدمی کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی خدمت خلق کرنا چاہ رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کریں گے کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدمت انسانیت کا کام چونکہ شروع کیا ہے، کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہم کس سوچ کے تحت، کس ویژن کے تحت، کس مشن کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز نیت ہے، اپنی نیت اپنی درست کرنی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ جو پہلی آیت آپ کے سامنے لکھی ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہم نے تمہیں نہیں حکم دیا مگر اپنے دین کو خالص کرنے کا۔ کہ یہ جو دین کو خالص کرنے کی بات ہے اور دین اخلاص کی بات ہے، یہ چیریٹی کی بیسک ہے، یہ فنڈامنٹل ہے کہ آپ کی اگر چیریٹی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، خدمت انسانیت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کیا آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کام کرنے والوں کی ایک تعریف کی ہے، یہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بڑی زبردست بات کی ہے کہ دیکھو یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور صرف اس لیے انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف لوجہ اللہ کھلا رہے ہیں، یعنی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، یتیم کو کھلا رہے ہیں، قیدی کو کھلا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور نہ اس سے کوئی ریوارڈ مانگ رہے ہیں، اور نہ ہی تھینک یو کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں کھڑے ہو کر سلام کریں، تھینک یو کہیں، ہمیں ووٹ دیں، ایسا نہیں کر رہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ وہ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں جو بھی کام آپ کرنا چاہیں اس میں نیت کا بہت اہم کردار رکھا ہے کہ آپ چیریٹی کرنے اٹھے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ بڑی مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات آپ سب کو آتی ہے، یعنی آپ جس کام کے لیے اٹھے ہیں، نہ شہرت مقصد ہے، فیم مقصد نہیں ہے، نہ سیاست کوئی مقصد ہے، نہ کوئی ذاتی مفاد لوگوں سے ہے، غریب لوگوں سے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، بلکہ دکھی انسانیت کی خدمت، اور وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے چیریٹی کے کام میں یہ سیکھا کہ ہم اپنی سوچ کو، اپنے ویژن کو درست کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ چیریٹی کے کام میں اسپیشلی آپ نکلتے ہیں تو ہر طرف سے آپ کو آواز آتی ہے، ادھر والا بھی پکار رہا ہے، ادھر والا بھی پکار رہا ہے، اپنے لوگ بھی پکار رہے ہیں،
اپنی زبان والے بھی پکار رہے ہیں، اپنے رشتہ دار بھی، بہت سے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، دوست بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں پھر کہا کہ عدل و انصاف کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کہ جب آپ نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تو سب کو برابر دینا ہے اور انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا ہے۔ رنگ، نسل، مسلک، طبقہ، پارٹی، ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر آپ نے یکساں معیار سب کے لیے رکھنا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی جی یہ زیادہ معتبر آدمی ہے، اس کو زیادہ دے، نہیں۔ ان اکرمکم، ان بے شک، اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا تو متقی ہے۔ لہذا دنیاوی کسی عہدوں کی وجہ سے کسی کی دنیاوی اس سے متاثر ہو کر ایسا نہیں ہے کہ ساری امداد اسی کو دے دی جائے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ چیریٹی کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ عدل کا اور انصاف کا۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا۔ احسان کیا چیز ہے؟ وہ اس حدیث جبریل میں آپ نے سنا ہوگا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر 3 سوال پوچھے کہ مل اسلام، و اسلام کیا ہے، مل ایمان، و ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اور احسان کا جواب کیا دیا کہ احسان یہ ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرے، جو تم سے کٹے تم اسے جڑ جائے، اس سے جڑ جائے، جو آپ کو محروم رکھے آپ اسے عطا کریں، یہ احسان ہے۔ اور پھر جب آپ چیریٹی کے لیے نکلے ہیں تو دل میں اگر آپ کے بغض ہے، کینہ ہے، کسی قوم کی دشمنی، قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کا پہلو ہاتھ سے جانے دو۔ کوئی دشمن ہے، دوست ہے، کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، کوئی آپ کی مسلک کا ہے، پارٹی کا ہے، نہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پنجابی ہے، پٹھان ہے، پشتون ہے، کوئی بھی ہے، نہیں، آپ چیریٹی کے کام کے لیے نکلے ہیں، آپ نے یکساں معیار رکھنا ہے۔ اور وہ یکساں معیار کیا ہے؟ وہ سب لوگ بنی آدم ہیں اور سب کو انصاف کے ساتھ برابر دینا ہے۔ اور پھر یہ جو تعارف ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے کہا کہ یہ جو خاندان اور قبیلے ہیں میں نے تکبر کے لیے نہیں بنائے، فخر کے لیے نہیں بنائے، مذاق اڑانے کے لیے بھی نہیں بنائے، بلکہ یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے خاندان اور قبیلے تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ مقامی زبانوں کا بھی خیال رکھنا ہے، لباس اور ان کے کلچر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دیکھو اگر خواتین میں آپ تقسیم کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کسی خاتون کے ذریعے تقسیم کریں۔ اگر آپ کا لباس ایسا نہ ہو کہ وہ کسی پبلک میں بیٹھ کر آپ تقسیم نہیں کر سکتے، نہیں، آپ اس کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ تیسری چیز امانت اور دیانت اور شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی جس کو کہتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی میں جیسے اوپر نے کہا، اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، یہ واپس اوپر جائیں، ایک آیت آپ نے دیکھی، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، اور یہ انصاف چھوٹا کام نہیں ہے، دنیا کا بہت عظیم کام ہے۔ قرآن مجید میں ایک آدمی ایسا ہے جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، نہ نبی ہے نہ رسول ہے، لیکن پھر بھی اس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا نام ہے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین جو بادشاہ ہے، صرف انصاف کی وجہ سے اللہ نے اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ انصاف بہت زبردست بات ہے، قرآن میں کہا ہے، ایک دوسری جگہ ہے کہ اگر بستی میں بستی والے اگر انصاف شروع کر دیں اور اللہ سے ڈریں تو اللہ آسمان و زمین سے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر آدمی سوچتا ہے کہ چلو یار چھوٹا سا ہے، کوئی چھوٹی سی کسی کو فیور دے دی، کوئی چھوٹی سی ایسے ہی، نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو نام اعمال میں موجود ہے، قیامت کے دن آپ کے گلے پڑے گا۔ اچھا کریں گے تو فائدہ ہوگا، برا کریں گے تو گلا پڑے گا، اگنور نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے فلاح کے کام میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا. لیکن یاد رہے عام طور پہ این جی اوز کو میں دیکھتا ہوں کہ جب چیریٹی ورک کے لیے نکلتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال غنیمت مل گیا ہے. ایسا نہیں ہے. لوگوں کی امانت ہے، اور امانت بھی مسکینوں و یتیموں و اسیرہ، مسکینوں کی ہے، یتیموں کی ہے، اور بہت ڈرنے والی بات ہے. کیونکہ قرآن نے کہا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. مسکین کا کھانا مال ہضم ہی نہیں ہوتا ہے. میں بہت سے چیئرمین ایل زیڈ سی کو جانتا ہوں جو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں، کہ جن کو زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین لگایا تھا، انہوں نے بیواؤں کا مال کھایا اور اب سارے ڈپریشن کا شکار ہیں. اس لیے یہ ہضم نہیں ہوتا ہے، اس سے اوائڈ کریں. اس لیے لہٰذا جب بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی مال آیا ہے جو تقسیم کرنا ہے آپ نے، اور وہ کسی چیریٹی کا مال ہے، تو اس میں اڑانا نہیں ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، غیر ضروری اخراجات سے اوائڈ کرنا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جملہ بڑا زبردست ہے. ان المبذرین، بے شک فضول خرچ جو ہیں، کانو ہیں اخوان الشیاطین، شیطان کے دوست. تو لہٰذا چیریٹی ورک میں آپ نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی. پھر یہ جو مال ہے یہ آپ کا نہیں ہے، آپ اس کے آنر بھی نہیں ہیں. آپ کو صرف تقسیم کرنے کا اختیار دیا ہے، اس لیے یہ ہے امانت آپ کے پاس. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا. جن کا ہے اہل تک پہنچانا ہے، اور یہ بہت مشکل ذمہ داری ہے. میں الخدمت کا داد دیتا ہوں اور کئی دفعہ پریشان کن صورتحال ہوتی ہے کہ کسی نے مال دیا ہے اور اس اہل تک پہنچانا ہے جو جس کا اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اور راستے میں بہت سے بیریئر ہیں، رسک ہیں. آپ کوئی مال لے کے جا رہے ہیں تقسیم کرنے والے، راستے میں لوگ آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، آپ پر حملہ. اور طالب دنیا تو بہت بیٹھے ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا. اور امداد تقسیم کے دوران آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، زلزلے میں، فلڈ میں، ایمرجنسی میں. تو یہ بہت بڑی اور بہت مشکل ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے مال لیں اور ان کو ان کے ذمہ داران تک، ان کے اہل تک پہنچائیں. لیکن یہ مومنوں کی صفت ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں. امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. جو کمٹمنٹ کرتے ہیں پھر اس کو پوری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کمٹمنٹ کر دی اور اب جو ہے نا جب رپورٹنگ کا ٹائم آیا تو اب جو ہے لیش کیش کر رہے ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. ایمان والے جو ہیں وہ امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادہ الفاظ میں کہہ دیا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا. ولا دین لمن لا عہد لہ. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا. اس لیے آپ چونکہ چیریٹی کے لیے نکلے ہیں، ایک بڑے کام کے لیے نکلے ہیں، خدمت انسانیت کے لیے نکلے ہیں، تو آپ کا رویہ حسن سلوک والا ہونا چاہیے، احسان والا ہونا چاہیے. اور احسان کیا ہے؟ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرے، جو برا بلا کہے آپ اس کو امداد دیں، اس کی خدمت کریں. احسنو و احسنو، احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین. آپ کے لیے اور ہمارے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ محسنین سے محبت کرتا ہے؟ احسان کرو، وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب اللہ نے محبت کا اعلان کر دیا ہے تو دنیا والوں نے اگر آپ سے محبت نہ بھی کی، آپ کو ریکگنائزڈ نہ بھی کیا، آپ کو عزت نہ بھی دی، تو کوئی بات نہیں ہے. آپ تو چونکہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے تو اس نے محبت کا اعلان کر دیا ہے کہ تم احسان کرو. میں احسان کرنے والوں سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. یہ ایک حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ نے لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے ہر چیز پر احسان کرنا. یہ سمجھنے کے میں بہت مشکل ہے. اس میں جب سوچنے بیٹھ گیا تو بڑا پریشان ہو گیا کہ آپ نے ہر کام کرنا ہے اور آخر میں کچھ نہ کچھ احسان بھی کرنا ہے. یعنی نیکی کا بدلہ نیکی بھی دینی ہے، کچھ تھوڑا زیادہ بھی کرنا ہے. اچھائی کا بدلہ اچھائی بھی کرنی ہے، تھوڑا اور زیادہ بھی کرنا ہے.
یہاں احسان کو اللہ نے فرض کر دیا ہے. اس حدیث میں جو الفاظ ہیں یہ بہت مشکل اور سخت ہیں کہ ہر چیز میں آپ پر لازم ہے کہ آپ احسان کریں. پھر آپ نکلے ہیں مال تقسیم کرنے نکلے ہیں. آپ کسی ایسے علاقے میں گئے جہاں قحط آیا ہوا ہے، جہاں غریب ہیں، مسکین ہیں، لوگوں کے رویے، لوگوں کی عادتیں، لوگوں کی چیزوں پر آپ کو کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی مذاق آتا ہے، کبھی عجیب عجیب اندر خیال آتے ہیں. نہیں، سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں. سب لوگ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور سب آدم کی اولاد ہیں. کوئی اعلیٰ عرفہ نہیں ہے، کوئی پیدائشی طور پر کمینہ نہیں ہے، گھٹیا نہیں ہے، کم تر نہیں ہے. آپ کے ذہن میں اگر اس طرح کی کوئی بات آئے تو فوراً آپ نے اس بات کی طرف آنا ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. اور آدم کے بیٹوں میں سے کوئی کالے، کوئی گورے، کوئی ہر طرح کے لوگ پیدا ہو گئے. اس لیے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کو بیٹوں کو عزت دی ہے. ہم نے آدم کے بیٹوں کو یعنی بنی آدم کو، بنی نو انسان کو ہم نے معزز بنایا ہے. ہر انسان عزت والا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ عزت والا تو وہ ہے، لیکن آپ نے اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. کیمرہ لگاتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بلا ضرورت تشہیر نہیں کرنی، کسی کی غربت کا ٹنڈورا نہیں کرنا، کسی کی تحقیر نہیں کرنی، کسی کو ڈانٹنا اور جھڑکنا نہیں ہے کہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو. بہت مطلب لوگوں کی انسلٹ نہیں کرنی ہے. آپ نے عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. اور پھر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو بینیفیشری ہے، جو مستحق ہے، اس کو احساس کمتری نہ ہونے پائے. ممکن ہو تو اس کا چہرہ چھپا لیں، ممکن ہو تو اس کی فوٹو نہ بنائیں. اگر کوئی ڈونر کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کی تصویر نہ بنائیں. اس لیے خدمت کے دوران بینیفیشری کو بہت زیادہ نمایاں کرنا، اس کی ویڈیو بنانا، اس کو وائرل کرنا، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. اللہ نے ایک جملہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. احسان جتلا کر اور کسی کو ذلیل کر کے اپنی نیکی کو ضائع مت کریں. اگر آپ نے کسی کا ٹنڈورا پیٹنا ہے، بعد میں اس کی ویڈیو وائرل کرنی ہے، ذلیل و خوار کرنا ہے، اس کی غربت کا تماشا لگانا ہے، تو آپ اللہ کو ایسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے. اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو لوگوں کو ایذا پہنچا کے اور لوگوں کو کر کے آپ تکلیف نہ دیں. آپ ایسی نیکی اللہ کو، قرآن نے کہا ہے قول معروف خیر من صدقہ. ایسے صدقے سے اچھی بات کہہ دینا بھائی صاحب اللہ تھوڑی مدد کرے، جاؤ. اچھی بات کہہ دینا کہ بھائی صاحب جاؤ اللہ تو تھوڑی مدد کرے، عزت کے ساتھ بھیج دو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس میں بعد میں آپ نے اس کی عزت کے ساتھ تماشا کرنا ہے. لہذا احسان جتلانا منع ہے، بار بار یاد دلانا منع ہے، غیر اخلاقی ہے. اور عزت کے ساتھ مدد دینا اصل خدمت ہے. چیریٹی ود انٹیگریٹی ہے، چیریٹی ود ڈیو ریسپیکٹ ہے. اور پھر یہ جو عظیمت کی بات کی ہے کہ وَإِن تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. اگر چھپ کر دو، یعنی دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، اگر خفیہ اور چھپ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر کوئی مجبوری ہے ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں بھی دے رہا ہوں تم بھی دے دو، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ چھپ کر دیں. ممکن ہو تو پوشیدہ خدمت کی جائے، تشہیر نہ کی جائے. اور پھر جب آپ مال تقسیم کرتے ہیں تو اندر سے شیطان کہتا ہے تو بڑا فن خان ہے، تو تقسیم کرنے والا ہے. نہیں 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 نہیں، تکبر نہیں کرنا. تقسیم کے دوران شیخیاں نہیں مارنی، اللہ کو یہ نہایت ناپسند ہے. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کرو. کوئی بندہ بات آیا ہے، پورا چہرہ اس کی طرف موڑو، پھر اس سے بات کرو. پورا چہرہ، پوری فوکس کر کے بات کرو. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے اور تمہارے پاؤں مارنے سے زمین پھٹ نہ جائے گی. اس لیے تکبر سے نہیں، اللہ کو نہایت ناپسند ہے. تکبر کر بھی اختیار نہیں کرنا. اب آپ چیریٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ جو ہے آپ فلاحی کام کرنے لگے ہیں، تو فلاحی کام کے ساتھ ضروری ہے کہ جہاں آپ نے کوئی ڈسٹریبیوشن کی ہے وہاں صفائی کا بھی اہتمام کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی بڑے خوبصورت پارک کے اندر
آپ نے چیریٹی کا پروگرام بنایا ہے، اب پروگرام ختم ہوا ہے تو وہاں بوتلیں، کچرا، ہر چیز، گند خانہ، زمین فساد تو اس لیے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اصلاح کا کام بھی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف چیریٹی کا کام کرنا ہے، ساتھ اصلاح بھی کرنی ہے، پلاسٹک کے استعمال سے بچنا ہے اور درخت بھی لگانے ہیں، اور یہ بھی چیریٹی میں آتا ہے۔ پھر یہ جو قول و فعل کی یکسانیت ہے، دیکھیں وہ کام نہ کریں، اس چیز کی کمٹمنٹ نہ کریں جو آپ کر نہیں سکتے، کسی کو ایسے انتظار مت کروائیں، نہیں نہیں نہیں، اگر کچھ دے سکتے ہیں اس کا وقت بھی مقرر کریں، بر وقت تقسیم کریں، لوگوں کو 4 4 6 6 گھنٹے انتظار مت کروائیں، یہ نہیں، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے والعصر سے بھی سبق حاصل کرنا ہے کہ وقت کی پابندی بھی کرنی ہے، اور کمٹمنٹ کا بھی خیال کرنا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، لمن تقولون ما لا تفعلون، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتن، یہ تو نہایت گھٹیا بات ہے کہ آپ کوئی بات کرتے نہیں ہو اور ایسے لوگوں سے کمٹمنٹ کر لو، وعدہ کر لو۔ لہٰذا لوگوں کو انتظار میں نہ رکھا جائے، بر وقت جو کمٹمنٹ کی جائے اس کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ آیت، یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سن چکے ہیں، خیر الناس من انفعهم للناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ واللہ فی عون العبد وما کان عبد فی عون الاخی، آدمی، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، یعنی جب تک وہ کسی دوسرے انسان کی مدد کے میں مصروف رہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے، تو اللہ کی خاص کرم میں ہوتا ہے، اللہ کی خاص نظر میں ہوتا ہے۔ یہ جو مال تقسیم کرنے لگے ہیں تو ڈانٹنا نہیں ہے، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگلی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو اور یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، سختی نہیں کرنی، ڈانٹنا نہیں ہے، اس پہ شاؤٹ نہیں کرنا، نو نو نو، اس لیے ود ڈیو ریسپیکٹ آپ نے چیریٹی کا کام کرنا ہے۔ یہ آیت بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یتیم کو اور مسکین کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر یہ جو سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ آپ اگر یتیم کے کفیل ہیں، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا واشارا بالسبابل، یہ 2 انگلیاں سامنے رکھی اور ان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے، اور تھوڑا سا فاصلہ بیچ میں رکھا، یعنی آپ اللہ کے رسول کی اتنی قربت میں ہوں گے آپ کا اگر یتیم کی کفالت کرتے ہیں، اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں تعاون کرنا ہے، ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، اگر کوئی چیریٹی کے دوران کوئی گناہ اور زیادتی اور لڑائی اور جھگڑا شروع کر دے تو آپ اس میں تعاون نہیں کرنا۔ پھر کہا کہ وقولوا للناس حسنا، پیار سے بات کرنی ہے لوگوں سے، قولوا قولا سدیدا، پھر کہا سیدھی بات کرنی ہے، دونوں باتیں کرنی ہے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات بھی کرنی ہے، اور قولوا للناس حسنا، پیار سے بات کرنی ہے، شائستگی سے بات کرنی ہے، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، اور خدمت کے دوران سختی نہیں کرنی، اختلاف کی صورت میں سے شائستگی کے ساتھ اس اختلاف کو ختم کرنا ہے، سخت زبان استعمال نہیں کرنی۔ تو یہ ہیں وہ اصول جن پہ ہم نے کہا کہ چیریٹی کرتے ہوئے آپ نے ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر چیریٹی کے دوران اکثر بینیفیشری کی طرف میں آیا ہوں کہ چیریٹی کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی تقسیم میں کوئی ایشو ہے، کبھی جو ہے نا کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، آپ نے صبر سے کام لینا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، واللہ مع الصابرین، دوسری جگہ کہا کہ وہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو کہیں دیر سویر ہو سکتی ہے، گرمی ہو سکتی ہے، دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی ٹیم کو بھی برداشت کا حکم دینا ہے، ٹالرنس سکھانی ہے، تنقید کو مثبت لینا ہے۔ یہ جو تنقید والی بات ہے یہ بہت اہم ہے کہ جب بھی آپ چیریٹی کا کام کرنے نکلیں گے لوگ آپ کو باتیں بھی سنا سکتے ہیں، فضول اس طرح کی، ظاہر ہے وہ جس لیول کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو کہ ابوبکر رضی اللہ ایک دن مال تقسیم کیا، مال ختم ہو گیا، کچھ لوگ اور لوگ آ گئے،
مال نہیں تھا، اب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اب وہ ابو بکر رضی اللہ کو برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ غصے ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول سے ابو بکر رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول، تو آپ کیوں چلے گئے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب تک لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے اور آپ برداشت کر رہے تھے، تو فرشتے وہاں آپ کے لیے کھڑے تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ جو ہی آپ نے غصے میں آئے اور وہ فرشتے بھی چلے گئے، تو پھر میں بھی وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان کے رویوں کو دیکھ کر کوئی شخص یہ قسم مت اٹھائے کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا، یہ مال اللہ کا ہے، اور وہ چاہے تو غریبوں کو امیر کر دے اور آپ کو ادھر کھڑا کر دے۔ اس لیے یہ بات ضرور مائنڈ میں رکھنی ہے کہ مال، اصل اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اور وہ کسی وقت بھی بادشاہوں کو فقیر کر سکتا ہے اور فقیروں کو بادشاہ کر سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جس کی طرف اشارہ ہے، فویل للمصلین الذین هم یراؤن۔ یراؤن جو ہے نا، یہ دکھلاوا، اس سے بچنا ہے۔ آپ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں تو دکھلاوے سے بچنا ہے۔ یہ جو دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ انسان کو، عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی اس اتھارٹی کو مس یوز نہیں کرنا ہے۔ آپ کو تقسیم کے لیے بٹھایا ہے، چیریٹی کے لیے، مال لوگوں کا ہے، اللہ نے امانت دی ہے آپ کو۔ تلک دار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض۔ دیکھو، یہ آخرت کا گھر اللہ ان لوگوں کے لیے بناتا ہے جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں کرتے، جو اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے، علو بھی نہیں کرتے اور زمین میں فساد بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہاں اختیار ملا ہے، کنٹرول ملا ہے، تو آپ نے تسلط اور لوگوں کو دبانا نہیں ہے بلا وجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ بہت نرم دل ہیں۔ یہ اس موقع پر کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کچھ ناراض ہو گئے تھے، جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور کافی دن گزر گئے تھے تو ناراضگی چل رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم، اللہ کی رحمت نے آپ کو نرم دل بنا دیا ہے، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ بھاگ جاتے تمہارے پاس سے۔ قیادت اور خدمت میں نرمی کا کامیابی کی ضروری ہے۔ آپ اگر قیادت کر رہے ہیں، آپ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، تو نرمی بہت ضروری ہے۔ آخری بات، آپ نے بندے کو چیریٹی دی ہے، اس کی مدد کی ہے، اب اس کا پردہ رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور پر بھی یہ حالات آ سکتے ہیں۔ من ستر مسلمان ستر اللہ علی یوم القیامہ آگے ہے کہ جو کسی مسلمان کا پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس لیے مستحق کی تصویر آپ نے یا کہانی بغیر اجازت کے شیئر نہیں کرنی آپ نے، اور یہ جو نجی معلومات ہیں یہ بھی لوگوں کو پبلک نہیں کرنی۔ اور پھر یہ جو شکریہ ہے، یہ بھی سکھانا ہے لوگوں کو کہ آپ، جو لوگ تمہاری مدد کر رہے ہیں، آپ گریٹفل تو ہو جائے۔ گریٹیچیوڈ اور ریکگنیشن دونوں چیزیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کا نہ شکرہ ہے، وہ خدا کا بھی نہ شکرہ ہے۔ اس لیے لوگوں کو شکر کو ضرور سکھانا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان لوگوں کو بھی ضرور تھینکس بولیں، اگرچہ یہ مطالبہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن بینیفیشری کو سکھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ ایک اور حدیث ہے کہ جو بھی کام ہے آپ خوبصورتی اور بہترین انداز میں کریں۔ میں دیکھتا ہوں الخدمت کے جو چیریٹی کے پروگرام ہیں، جب ان کی ڈاکومنٹری بنتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت پروفیشنل انداز میں، بہت خوبصورت اور مہارت کے ساتھ چیزوں کو ویل آرگنائز انداز میں اور بہترین تربیت یافتہ کوالٹی اور بہترین معیار کے ساتھ کام کو کیا جاتا ہے۔ پیکنگ ہے تو بہت اچھی ہے، ہر چیز کو بڑے سلیقے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آخری بات، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس ڈونر دے گا تو ہم تقسیم کریں گے۔ ہم کلکم رائیوں و کلکم مسئولت عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس حد تک آپ ذمہ دار ہیں، اب یہ نہ کہ ان سے پوچھیں گے، نہیں نہیں، آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، مجھ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جس حد تک آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریم ورک ہے، جہاں تک آپ کے اختیارات ہیں، وہاں تک آپ ذمہ دار ہیں اور آپ سے پوچھا جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو مال تقسیم کرنے کی بات ہے،
مال تقسیم کرتے ہوئے لوگ بڑی خوشی سے مال لیتے ہیں، ان کو یہ سکھانا ہے کہ نہیں، یہ گرانٹیڈ نہیں ہے کہ اگلی بار بھی ملے گا. اور انہیں یہ، مجھے بڑا اچھا لگا ڈاکٹر مشتاق احمد مانگڑ صاحب جب کسی تقسیم میں جاتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر یہ ضرور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینے والوں میں شامل کرے، لینے والوں میں شامل نہ کرے. اور پھر انہیں عزم دلانا ہے کہ آپ دوبارہ کوشش کریں، فلڈ کے بعد، زلزلے کے بعد دوبارہ محنت کریں، دوبارہ گھر بنائیں، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، عزت کے ساتھ اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والا بنائے. اس لیے لوگوں کو خیرات کی طرف نہیں لانا کہ بھئی تم خیرات کھانے پہ خوش ہو جاؤ. پھر جو کمٹمنٹ ہے اسے پورا کرنا ہے. یہ ہے آج کا ہمارا لیسن. جزاکم اللہ خیر. اینی کوسچن ہو جی؟ بس آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی تھا. تھینک یو سو مچ. سوال جواب کا سیشن ہے. مجھے بڑا اچھا لگے گا. آج بہت سی باتیں چیریٹی کے حوالے سے ہوئی ہیں اور آئی لائک اٹ. مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ کوئی سوال پوچھیں. اینی کوسچن؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے سمجھ کوئی نہیں آیا. پھر تو پوچھ لیا جائے آج کیا پڑھا ہے. لیسن میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے اور یہ ساری محنت، یہ لیسن میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. اگر آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے نہیں، ریپیٹ نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف سننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل یہ چیزیں آپ بیان کر سکیں اور آپ بھی یہ کام کریں، بہت اچھا ہے. لوگوں کو چیریٹی کا کام سکھائیں تو دس از ویری بینیفٹ. بہت زبردست ہے. بہت محنت سے میں نے تیار کیا ہے. یہ لیسن میں آپ کو گروپ کے اندر شیئر کر رہا ہوں. وما توفیق الا باللہ. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ.